السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه رواه البخاري۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة۔ اگر میری امت پر یا لوگوں پر یہ دشوار نہ ہوتا، یہ تکلیف کی بات نہ ہوتی، تو میں ان کو یعنی اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ اور بعض روایتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان یشق علی امته لامرهم بالسواک مع كل وضوء، یعنی یہاں نماز کے ساتھ دوسری روایت میں وضو کا ذکر ہے کہ وضو کے ساتھ یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے نبی کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو کیا جائے، یعنی یہ ضروری ہے۔ مگر یہ چیز دشوار تھی، تکلیف دہ تھی، مشقت میں ڈالنے والا عمل کہ ہر آدمی ہر وضو کے وقت مسواک ڈھونڈے، ہر نماز کے وقت مسواک لائے، یہ بہت تکلیف کا سامان، تکلیف دہ چیز ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کہ ہر نماز میں یا ہر وضو کو مسواک کرو، لیکن اس سے مسواک کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، مسواک کی ایک عظیم سنت جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، جسے ہم نے بھلا دیا ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں۔ مسواک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ دنوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ دن میں بھی مسواک کرتے تھے، رات میں بھی مسواک کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کے بعد وضو سے پہلے مسواک کی پابندی کرتے تھے، یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے، کیا عمل کرتے تھے؟ گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، آپ کیا کرتے تھے، کس چیز کے ذریعے سے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے؟ یہ سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ مسواک کر کے داخل ہوتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مسواک کرتے تھے۔ مسواک کی تعلیم آپ اتنی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مسواک کا عمل کیوں ہر روز کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسواک یہ منہ کی صفائی، مسواک کے ذریعے سے منہ کی صفائی ہوتی، دانت صاف ہوتا ہے، دانت مضبوط ہوتا ہے، دانت میں کیڑے نہیں لگتے، دانت خراب نہیں ہوتا ہے، اور دانت یہ بہت بنیادی چیز ہے جسم کا۔ جو آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، یہ دانت ٹوٹ گیا ہے، دانت نہیں ہے، بڑی مشکلات اس کے سامنے آتی، بڑی پریشانی آتی، کھانے میں، بولنے میں، ہر اعتبار سے وہ تکلیف میں رہتا ہے، وہ بہت سارے کھانے کے ذائقے سے محروم رہتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، کیونکہ یہ منہ کی صفائی کا بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کا دو فائدہ ہے، ایک تو مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی، دانت کی صفائی ہوتی، منہ صاف ہوتا ہے، دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس مسواک کے ذریعے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مسواک کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، عند کل صلاۃ۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، تکلیف دہ چیز نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دیکھیے وضو کے ساتھ مسواک ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ثابت ہے، اور ایک نماز سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے اقامت کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت زید بن خالد کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مسجد میں آتے تھے، ترمذی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوتے ان کے کان پر مسواک ہوتی تھی۔ مسواک کہاں پہ ہوتی تھی؟ کان پر ہوتے تھے، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پر عمل کرتے رہے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، آخری روز صبح کے وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ مسواک کر رہے تھے، یعنی عبد الرحمن بن عوف مسواک کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی عیادت کے وقت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھا، اشارہ کیا کہ مجھے بھی مسواک کی ضرورت ہے، مجھے بھی مسواک کی خواہش ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک نبی کو دیا، چونکہ آپ کمزور ہو چکے تھے، بیماری نے آپ کو بالکل آپ کو کمزور اور نڈھال بنا دیا تھا، آپ بالکل کمزور ہو چکے، چل نہیں سکتے تھے، دانت سے مسواک کو چبا نہیں پا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا، اشارہ کیا، کہا کہ اس کو نرم کر دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان، اپنے دانت سے اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو فخر سے بیان کرتی تھی، یہ احسان کے طور پر، نعمت کے طور پر بیان کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی، کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں وفات پائے، وفی یومی، اور اس دن میری باری تھی، میری باری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ وبین سحری ونحری، اور کہا وان اللہ جمع بین ریقہ وریقہ عند موتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ہنسلی کے بیچ میں وفات پائے، یعنی بالکل نبی علیہ السلام اور ہم بالکل قریب قریب تھے۔ اور پھر ایک بہت بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اللہ نے میرے لعاب کو آپ کے لعاب کو جمع کر دیا، اور پھر مسواک کے بعد کچھ لمحے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ایک عظیم سنت، آپ کی ایک عظیم سنت تھی، آپ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، ضرورت ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، مسواک کی پابندی کی جائے۔ مسواک کرنے سے دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
اس سے ثواب ملتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو مسواک کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا وسلم تسليما.